بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں قسط مکتبی جنگ اور مذاہب کی تشکیل۔ محاذ باطل نے جو راستہ اپنایا وہ اس موڑ پر پہنچا کہ ان کو چاہیے تھا کہ پورے عالم کی سوچ بھی اپنی گرفت میں لے لیں۔ شیطانی تہذیب کی بنیاد اختلاف ہے اور الہی تہذیب کی بنیاد وحدت ہے، اور اختلاف کو ہوا دینے کی ایک مثال مکتب سازی اور مذاہب بنانا ہے۔ ان کے پاس بہت سے ہتھ کنڈے اور وسائل تھے، لیکن انسانی علوم، ہیومنٹیز اور فکری مکاتب سب سے بنیادی ایسا وسیلہ تھا جس کے ذریعے انسان پہلے سے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن سکتے تھے۔ جھوٹے نقابوں کے ساتھ خوبصورت اور محصور کن ظاہر کے ساتھ پیچیدہ مکاتب کی پیدائش وہ کام تھے جسے انہوں نے بڑی ظرافت اور دقت سے انجام دیے۔ انہوں نے فکری اور تہذیبی محافل میں الہادی اور لادینی کے مختلف مکاتب پھیلا کر اپنے آقا اور ارباب یعنی کہ ابلیس کو انسانی سوچوں پر سوار کر دیا۔ شیطانی تہذیب کی بنیاد اختلاف ہے اور الہی تہذیب کی بنیاد وحدت ہے، اور اختلاف کو ہوا دینے کی ایک مثال مکتب سازی اور مذہب بنانا ہے، جنہیں ہم ان چند صدیوں میں بخوبی محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں۔ صہیونی پروٹوکولز غیر یہود کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کر سکتے کہ تاریخ کے مطالعے سے کچھ فائدہ حاصل کریں اور اس سے کچھ حکمت بھی نہیں سیکھ سکتے، بلکہ صرف یکساں خیالات کا راستہ اپنا لیتے ہیں، اس کے بغیر کہ وقائع کے نتائج کے بارے میں دقت کریں اور سوچیں۔ انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ علم اور تھیوری کے نام سے ہمارے بتائے گئے اصولوں میں الجھے رہیں اور یہ باتیں ان کی اصلیت بن جائیں۔ ہم کامیاب ہو چکے ہیں کہ غیر یہود سے یہ منوا لیں کہ ان کی تھیوریز اور نظریات خالصتاً علم اور سائنس کی پیداوار ہے۔ جب تک یہ ہمارا مقصد ہے تب تک ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے انہیں یہ یقین دلا دیں کہ ان کی یہ سائنسی تھیوریز صحیح ہیں اور ان کو مزید مضبوط کیے جائیں۔ محاذ باطل کے عقائد، شیطانی مکاتب۔ جو کچھ بھی غیر یہودیوں کی نظروں میں علم اور سائنس ہے، در حقیقت اس کے علاوہ کچھ نہیں جسے ہمارے اسپیشلسٹوں نے مہارت اور استادی کے ساتھ ان کے لیے لکھا ہے، اور یہ تصانیفات پوری طرح اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ان کی سوچ ویسی ہی بن جائے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ راستہ ہے جسے حزب الشیطان طے کر رہا ہے۔ مغربی سوچ بالکل ایک مضبوط اور بنیادی سوچ سے خالی ہے، ایسی سوچ جس کا کہنا یہ ہے کہ انسان بھی ایک وحشی جانور ہے، اور انسانی معاشرے میں اس کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے کہ کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے اور کوئی اس کے حق پر بھی قبضہ نہ کر پائے۔ یہ سوچ جس کے مطابق انسان اتنا گر جاتا ہے
کہ ڈارون اور فروئڈ کی نظریات کے ذریعے اس سوچ کو مزید طاقت مل گئی۔ انہوں نے ایسا فکری انقلاب برپا کیا کہ حقیقت میں انسانی سوچ کو متزلزل کر دیا۔ یہ مغرب کی غالب سوچ ہے اور چاہتے ہیں کہ پورے معاشروں کو اسی طرف لے کر جائیں۔ پروٹوکول نمبر 2، ایسا کبھی نہیں ہو کہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ لگے کہ یہ باتیں خالی اور بے بنیاد ہیں۔ ڈارون، مارکس اور نیچا کے افکار کو عام کرنے کے لیے ہم نے جو اقدامات کیے ہیں ان کی طرف غور کریں۔ کم سے کم ہم یہودیوں کے لیے یہ بات بلا شبہ اور واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے اقدامات سے غیر یہودیوں کو دھوکہ و فریب دینے میں کتنے زیادہ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ایک تجزیہ یہ ہے کہ ہم ان سب باتوں کو اتفاق اور انسیڈنٹ مان لیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کارل مارکس اتفاقی طور پر یہودی تھا، ڈارون اتفاقی طور پر یہودی تھا، زیگمنٹ فروئڈ اتفاقیہ طور پر یہودی تھا، اور بہت سارے روسی انقلاب کے سربراہان بھی اتفاقیہ طور پر یہودی تھے، جیسے کہ ٹروٹسکی تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے سارے وقائع کو اتفاق کہنا بہت عجیب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے اتفاقیہ یہودی لوگ 20ویں صدی کی تاریخ میں اتنے اثر گزار ثابت ہو جائیں۔ صہیونی یہود مسلسل طور پر اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش میں ہیں اور لادینی اور میٹیلزم کے بعد اب سنجیدگی سے فکری اور تہذیبی نشستوں میں داخل ہو چکے ہیں اور حیران کن ظواہر کے ساتھ باطل مکاتب فکر بنا کر دنیا کو ایک نئے چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔